بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں روپ ٹی وی کینیڈا پاکستان، اور آج کے ولاگ میں ہم 3-4 خبروں کو ڈسکس کریں گے۔ پہلی تو خبر آج کی یہ ہے کہ پاک فوج کے ایک بڑے بہادر سپوت میجر عدنان اسلم جو ہیں وہ بنوں میں شہید ہو گئے ہیں۔ 3-4 دن پہلے انہوں نے چھٹی پر جانا تھا، مگر انہوں نے چھٹی لینے سے انکار کیا اور کہا کہ میں اپنی یونٹ کے ساتھ جاؤں گا۔ تو وہاں پر وہ دہشت گردوں سے لڑائی کرتے ہوئے، خاص طور پر اپنے ایک سپاہی کو کور دیتے ہوئے، ان کو کافی گولیاں لگیں اور وہ شدید زخمی ہو گئے۔ 3 دن وہ راولپنڈی سی ایم ایچ میں رہے اور اس کے بعد وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ ان کے جو عزیز ہیں اور رشتہ دار ہیں، ان کو پاک فوج نے روایتی طور پر ان کی ٹوپی اور پاک فوج کا جو طریقہ کار ہے، جھنڈا پیش کیا۔ نماز جنازہ میں وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور بہت سے اہم افراد نے شرکت کی اور ان کی فیملی کے ساتھ اظہار تعزیت کیا۔ ان کی نماز جنازہ میں بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے دلیر، بہادر اور ایک بہت محنتی اور بہت زبردست فوجی آفیسر تھے، اور شہادت سے چند گھنٹے پہلے تک وہ بڑی مشکل سے کچھ گفتگو کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ دوسری بات ہم ذکر کریں گے اسرائیلی جارحیت کا، کہ اسرائیل نے آج قطر میں حملہ جو کیا ہے، وہ دوحہ میں حماس کے وفد پر حملہ کیا ہے، اور قطری وزارت خارجہ نے اس کی مذمت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں یہ توقع نہیں تھی، اور یہ حملہ کامیاب تو نہیں ہوا، البتہ اس سے نقصان ضرور ہوا ہے۔ اور اسرائیلی حملے میں قطر میں ظاہر ہے غصہ بھی پایا جاتا ہے، اور واشنگٹن جو ہے وہ ان کے سوالات کے جوابات اس طرح نہیں دے سکتا۔ آخر ڈونلڈ ٹرمپ کب تک شے دیتے رہیں گے اسرائیل کو، کب تک اسلحہ دیتے رہیں گے، کب تک ان کی حمایت کرتے رہیں گے؟ ایک جابر اور غاصب ملک جو پوری دنیا کے لیے مشکلات کر رہا ہے، اور انسانیت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اس کی جارحیت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ مسلمان ممالک سوائے کنڈیم کرنے کے اور کچھ نہیں کرتے۔ تو ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے، اس کے علاوہ اس نے جو امدادی سامان لے جانے والے قافلے تھے اس پر بھی حملہ کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے صرف افسوس ظاہر کیا ہے کہ جی قطر پر جو اسرائیلی بمباری ہوئی ہے اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ایک یا دو جملے کہہ کر وہ کہہ دیتے ہیں جی افسوس ہے ہمیں۔ فرانس نے بھی افسوس کا اظہار کیا ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ سخت ترین موقف اختیار کرتے اور اسرائیل کو اس کو واضح کرتے کہ اس طرح کے جو حملے ہیں اس پہ ہم آپ سے تجارتی تعلقات منقطع کر دیں گے، چاہے وہ مسلم ممالک ہوں، چاہے وہ یورپ ہوں، چاہے وہ اسرائیل کے حمایتی ہوں۔ البتہ دوحہ میں اسرائیلی حملے سے مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ محفوظ رہی، یہ حماس کے مذاکراتی ٹیم میں جو لوگ شامل ہیں ان کا کہنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی اسرائیل نے ہمارے بھائیوں کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور یہ حملہ ثابت کرتا ہے کہ نیتن یاہو اور ان کی حکومت امن معاہدہ نہیں چاہتے۔ قطر جو ہے وہ دنیا میں امن کی بات کرتا ہے، اس کو اس چیز کی سزا دی گئی ہے کہ اس نے یہ ایسی کوشش کیوں کی، اور اس حملے میں اگر 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ حماس نے اس کا ذمہ دار امریکی حکومت کو قرار دیا ہے۔
کیونکہ امریکہ کی آشیرواد حاصل ہے اسرائیل کو. یہ ایک افسوسناک واقعہ، اور نیتن یاہو بار بار کہتے ہیں کہ جی صدر ٹرمپ کا مجوزہ معاہدہ تسلیم کر لیا جائے تو غزہ جنگ فوراً ختم ہو سکتی ہے، جو کہ ممکنات میں سے نظر نہیں آتا. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے نیپال میں زبردست مظاہرے ہوئے ہیں. جو وہاں پہ نوجوان ہیں انہوں نے سوشل میڈیا کی بندش پر مظاہرے کیے ہیں، اور وزیر اعظم کے استعفے کے بعد پارلیمنٹ کی جو عمارت ہے وہ نظر آتش کی گئی ہے، اور فوج نے مظاہرین کو بات چیت کی دعوت دی ہے. میرا خیال ہے کہ اب فوج سے بھی یہ معاملات جو ہیں وہ سنبھالے نہیں جا رہے. کھٹمنڈو میں جو واقع پارلیمنٹ کی عمارت کو نظر آتش کیا گیا ہے، وہاں ابھی تک حملے جاری ہیں، سیاستدانوں کے گھروں پر حملے جاری ہیں، اور آج منگل ہے اور آج بھی کئی ہلاکتیں سامنے آئی ہیں. اور اطلاع یہ بھی ہے کہ کچھ جیلوں سے کئی سو لوگ فرار بھی ہو گئے ہیں. تو یہ مظاہرے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی بندش کی وجہ سے ہوئے تھے وہ شدت اختیار کر گئے تھے. اس کا مقصد یہ ہے کہ نوجوان اب سوشل میڈیا کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے. یعنی دنیا بھر کے نوجوانوں کو جس طرح سوشل میڈیا نے جکڑ لیا ہے، جس طرح ان کو پریشان کر رکھا ہے، یعنی لوگ ایڈکٹ ہو گئے ہیں. اس کا کوئی نہ کوئی حل تو حکومتوں کو نکالنا ہوگا. اتنا بڑا بحران اور کروڑوں روپے کی نجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، لوٹ مار کے واقعات ہوئے، آتش زنی کا واقعہ ہوا. تو نیپالی فوج کے سربراہ نے ایک پیغام میں کہا ہے کہ آپ ہم سے بات چیت کریں اور ملک میں موجودہ جو سیاسی بحران ہے اس سے نکلا جا سکے. وہ فوج کو قومی اتحاد اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے کہتے ہیں کہ جی ہم تو پرعزم ہیں. اور نیپالی وزیر اعظم مستعفی ہو چکے ہیں، مگر یہ واضح نہیں کہ ان کی جگہ کون لے گا. اور اطلاعات ہیں کہ انہوں نے شاید سیکورٹی فورسز کے کچھ اداروں کے پاس شاید پناہ لے رکھی ہے، اور وہ کتنے عرصے سے وزیر اعظم ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ گزشتہ سال بنگلہ دیش میں اور اس سال نیپال میں جو نوجوانوں نے یہ تحریک چلائی ہے، یہ اس طرح کی تحریک کسی بھی ملک کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے. بہت سے وہ ممالک جہاں عوام کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ زیادتیاں ہوں روزگار کے حوالے سے یا حکومت کی طرف سے یا حکومتی اداروں کی طرف سے، تو ان اداروں کو، ان ممالک کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ کبھی بھی باری ہماری بھی آ سکتی ہے. اب تک مظاہرین نے اگرچہ اپنے مطالبات پیش نہیں کیے ہیں، وہ صرف بدعنوانی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، لیکن یہ احتجاج اچانک ہی اتنا وسیع پیمانے پر پھیل گیا ہے، حالانکہ وہاں کوئی منظم قیادت نہیں ہے. وہ لوگ کہتے ہیں جی ہم تبدیلی چاہتے ہیں، اور پارلیمنٹ کے اندر سینکڑوں مظاہرین نے اپنی فتح کا جشن بھی منایا ہے. اور کھٹمنڈو کی جو نوجوان لڑکیاں اور لڑکے ہیں وہ کہتے یہ ہیں کہ جی ہماری قوم، ہمارے وزیر اعظم جو بھی طاقت میں ہے ہم اس کو بدلنا چاہتے ہیں، ہم تبدیلی چاہتے ہیں، ہم بہت خوش ہیں. اور انہوں نے کہا جی ہماری یہ تبدیلی جو ہے مثبت ہوگی. اور لوگ ٹیکسز سے بھی بڑے پریشان ہیں، وہاں مہنگائی بھی بہت ہے، نوجوانوں کے پاس جاب بھی نہیں ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ حکومت نے انسٹاگرام اور فیس بک کے جو لاکھوں کروڑوں صارفین ہیں ان کے لیے سروسز بند کر دی تھی. اچھا اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آن لائن بزنس کرتے ہیں، سب سے زیادہ متاثر وہ ہوتے ہیں اور ان کا بہت بھاری نقصان ہوتا ہے. خاص طور پر غریب ممالک میں لوگ جب ان کا یہ کاروبار بند ہوتا ہے تو بڑے پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ وہ انہی پلیٹ فارم پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. حکومت یہ کہتی ہے کہ جی سوشل میڈیا سے فیک نیوز، نفرت انگیز مواد، تقاریر اور آن لائن فراڈ بھی ہوتا ہے. حکومت کا موقف بھی بہت حد تک درست ہے، لیکن اب اس طرح کے معاملات کو حل کرنے کے لیے حکومت کے پاس کیا آپشن ہے؟ ظاہر ہے قوانین سخت ترین بنائے جائیں اور قوانین میں تبدیلی کی جائے اور آزادی رائے پر حملہ نہ کیا جائے. اس کا ایک میکینزم، ایک طریقہ کار بنایا جائے اور جلد بازی میں فیصلہ نہ کیا جائے، اور مظاہرین
کو سمجھایا جائے کہ ہم آپ سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں. اور نیپال میں اس سے قبل اتنے بڑے مظاہرے نہیں دیکھے گئے. مظاہرین میں سے آپ کو پتہ ہے زیادہ تر کا تعلق جو ہے وہ جین زی سے ہے، یعنی ایسے نوجوان جو 1997 سے 2012 کے درمیان پیدا ہوئے. یہ اصطلاح پوری تحریک میں ایک علامت بن گئی ہے، اور ان کی کوئی مرکزی قیادت تو نہیں ہے. مختلف گروپس قیادت کر رہے ہیں، جس طرح بنگلہ دیش میں بھی گروپس تھے، البتہ وہاں 3-4 لوگ تھے جو لیڈ کر رہے تھے. اور نوجوانوں کا خیال ہے کہ جی ہم کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں. سیاستدان انتخابات میں وعدے کرتے ہیں، پورے نہیں کرتے. یہ سارا ایشو جنوبی ایشیا میں بہت زیادہ ہے، خاص طور پر انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش، پاکستان میں بھی ہے. اور کئی لوگوں کی آن لائن کلاسز بھی متاثر ہوئی ہیں. تو اب یہ تحریک دیکھیں کہاں پر جا کر رکے گی. اور کھٹمنڈو میں بہت سے مظاہرین جو ہے بینر لے کے پھر رہے ہیں، اور وہ سوشل میڈیا سے مکمل پابندی ہٹانے کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم آخری آج بات کریں گے علیمہ خان سے، جو ایک جرنلسٹ نے سوال کیا. اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جرنلسٹ نے سوال کیا، وہ ان کا حق تھا، مگر وہ اس کو انسسٹ کرنا یا بار بار کرنا یا کسی کو ٹچ کرنا یا جسے کہتے ہیں نا زچ کر دینا، وہ بھی غیر مناسب ہے. سوال کرنا صحافی کا حق ہے، اور سیاستدان اس کا جواب دے یا مختصر دے یا جواب نہ بھی دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ اس کو زور دے کر کہیں کہ جی آپ اس کا مجھے جواب دیں، تو دونوں طرف سے یہ غلطی کی گئی ہے. لیکن زیادہ غلطی جو ہے پی ٹی آئی نے ماضی کی طرح ایک دفعہ پھر کی ہے. اور پی ٹی آئی نے ماضی میں بہت سارے ایسی یعنی چیزیں شروع کی تھیں جس کی پوری دنیا میں مذمت کی گئی. آپ کو پتہ ہی ہے، وہ پرانی باتوں کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کلچر کو ہمیں بدلنا ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو. لیکن اس کا الزام زیادہ تر پی ٹی آئی پر ہی آئے گا، کیونکہ پی ٹی آئی پر ایسے کئی واقعات میں ملوث ہونے کا الزام ہے. اور انہیں پنجوتا صاحب کو نہ تو گالی دینی چاہیے تھی، نہ وہاں پہ لوگوں کو مشتعل ہونا چاہیے تھا، نہ مارنا چاہیے تھا. انہیں چاہیے یہ تھا کہ صحافی سے یہ کہا جاتا کہ آپ کے سوال کا جواب ہم نہیں دینا چاہتے، بات ختم ہو جاتی. انہوں نے جواب دینے کے بجائے مار پیٹ کا جو رویہ اختیار کیا، یہ انتہائی غیر مناسب ہے، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اگرچہ مقدمات درج ہو گئے ہیں، مگر وہ مقدمات جلد ہی ان کا رزلٹ سامنے آ جائے گا، اور ہمیں پوری توقع ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. اور ہم شدید مذمت کرتے ہیں پی ٹی آئی کے ایسے لوگوں کی جنہوں نے زیادتی کی. اور جرنلسٹوں سے بھی ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ آئندہ کبھی بھی کوئی سوال کریں تو انتہائی آسان ترین طریقہ کار اختیار کریں. کوئی لڑنے جھگڑنے یا انسسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سوال کرنا آپ کا حق ہے، مگر ایسا محسوس نہ ہو کہ آپ کسی پارٹی کے کہنے پر کوئی اس طرح کے سوال کر رہے ہیں. یہ میری گزارش ہے آپ سے، اور آج کی ویلاگ کی میری یہ آخری بات تھی. بہت شکریہ.